لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے، انڈر پاس میں جس طریقے سے گاڑیوں نے روکا، ایک گاڑی کو فائرنگ کی گئی اور سیکیورٹی گارڈز نے اس کے اوپر حملہ کیا، پھر بعد میں اس کا موقف سامنے آیا جیسے وہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگیں، اس زمن کے اندر کیا حقائق منظر عام پہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ یاسر وہ جو انڈر پاس ہے، جو آپ نے فوٹیج دیکھی ہے نا، جی اچھا آپ نے اس انڈر پاس میں کوئی گھر ہے؟ نہیں۔ کوئی کمرہ بناؤ چھوٹا سا؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی شو روم بناؤ؟ انڈر پاس میں کیا ہوگا سر؟ نہیں میں کہا ویسے ہی نہیں۔ تو یہ گاڑیاں کہاں سے نکل کے ہیں؟ اتنے گارڈ، رائفلیں، ڈالے، یہ گاڑیاں کہاں سے نکل کے ہیں؟ وایا کینال روڈ ہی آئی نا۔ اس پورے کنار روڈ پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پر پولیس کے ناکے بھی لگے ہوں گے، وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی کہیں نہ کہیں کھڑے ہوں گے۔ کسی نے نہیں دیکھا، کسی ایک نے نہیں دیکھا کہ یہ جو ڈالا جا رہا ہے، ایک نہیں ڈالا زیادہ ڈالے ہیں، ان میں جو لوگ ہیں، کیا اس میں جو شخص جا رہا ہے اس کے پاس تو اتنی زیادہ کرنسی ہے کہ اسے اتنی سیکیورٹی کی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا وہ ایک ایسی وی آئی پی شخصیت ہے کہ اس کی جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے؟ کیا وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ جانا چاہیے؟ اب تک کے نتیجے کے مطابق نہ کوئی وہ سیاسی شخصیت ہے، نہ کوئی وہ بہت ایسی شخصیت ہے کہ جس کی جان کو بہت خطرہ تھا اور اتنے سیکیورٹی گارڈ اسے ساتھ لینے تھے۔ اب گاڑیاں جہاں سے نکلی وہاں سے لے کر اس انڈر پاس تک اگر وہ نوجوان نہ روکتا، اگر وہ آگے سے مداخلت نہ کرتا، اگر وہ ایک گاڑی کو چھوڑ کے جس طرح وہ بھاگے، جس طرح ایک رائفل چھوڑ کے بھاگے، جس طرح ایک بندہ پکڑا گیا ان کا، اگر وہ نوجوان وہاں مزاحمت نہ کرتا تو وہ تو پھر پورے لاہور میں جہاں مرضی جاتے۔ سر وہ تو سیدھا اقدام قتل تھا، جس طریقے سے اس نے رائفل اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ اقدام قتل نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ یہاں پر تو آپ دہشت گردی کا پرچہ اس طرح دیتے ہیں جیسے آگے کاغذ پر آؤ 780 لگانے کا۔ آپ کو نہیں پتا کیسے دینا ہے؟ کیا وہاں پر آپ کو اتنا جمع غفیر نظر نہیں آ رہا؟ اگر وہ چلی ہوئی گولی کسی اور کو لگ جاتی، یہی ہوتا نا کہ بہت سے لوگ کھڑے اور آپ دہشت پھیلا دیں۔ اس سے بڑی دہشت کیا تھی؟ یعنی پیچھے سینکڑوں افراد موجود ہیں۔ اس سے بڑی کوئی دہشت تھی؟ تو پھر کیوں نہیں دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا؟ ابتدائی طور پہ تو دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہے، اب اس میں کوئی اضافی دفعات لگ گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی چھوڑ دیں دہشت گردی کا پرچہ، یہ بھی چھوڑ دیں کہ چلیں پولیس نے پکڑ لیا، پولیس نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلتی دیکھی، 15 پہ کال دیکھی، ایکشن کیا، پکڑ لیا، اوکے۔ جہاں سے نکل کے آئے، جہاں پہ جا رہے تھے، اس سارے راستے میں کسی نے نہیں دیکھا۔ خود ایک پولیس افسر کہتے ہیں کہ ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج، سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے دیکھا پورے لاہور سٹی میں جو لگے ہوئے ہیں، یہ گاڑیاں کہاں جا رہی ہیں، اس کی مدد سے ہم نے انہیں ٹریس آؤٹ کیا۔ تو وہ کیمرے تو اسی لیے لگے ہوئے ہیں نا، وہ کیمرے آپ کی میری شکل دیکھنے کے لیے نہیں لگے ہوئے، وہ یہ دیکھنے کے لیے لگے ہوئے کہ لاہور میں کون سی گاڑی مشکوک ہے، کس جگہ پر کوئی چور ڈکیٹی یا کوئی ایسی واردات ہو رہی ہے، کہاں پہ لوگ اسلحہ لے کے سر عام پھر رہے ہیں، فوری طور پہ کال چلتی ہے، متعلقہ تھانے کی پولیس وہاں پہنچتی ہے، ان کا سکواڈ وہاں پہنچتا ہے، پکڑتا ہے انہیں، پوچھتا ہے انہیں۔ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے اسلحے کی نمائش پہ، آپ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ ایسے نجائز گارڈ نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ کیسے آ گئے؟ رانا صاحب یہ تو پورا ایک کلچر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پہ کمپین چلتی ہے کہ آپ کو 2-3 لینڈ کروزر چاہیے، 4-5 ڈالے چاہیے، 15-20 گارڈز چاہیے، یہاں سے آپ نے گجرانوالہ کا سفر کرنا ہے، واپس آنا ہے، اتنے لاکھ روپے آپ کا لگے گا۔ میں دیکھتا ہوں جی کتنی گاڑیاں، 25 گاڑیاں، اچھا جی گارڈ اتنے گارڈ ہونے چاہیے، گاڑیاں کون سی ہونی چاہیے؟ یہ والی گاڑی ہونی چاہیے۔ کوئی ایکشن نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ یہ ایک واقعہ نہ ہوتا، اس کی کال نہ چلتی، سوشل میڈیا پہ ویڈیو نہ بنی ہوتی، تو ان میں سے کسی نے پکڑے جانا تھا؟ سر اب بھی سوال یہ ہے کہ کیا صرف پکڑا اس مزے والی بات، جن کو پکڑا آپ نے اس کی فوٹیج دیکھی؟ میں نے تصویر دیکھی سر، صرف اس میں سے کسی کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے؟ نہیں۔ صدقے جوانت میں وہ تاہد پتر نے، وہ کی نے، لاہور کے مالک ہے، وہ اس ملک کے جگیردار ہیں، وہ اس ملک کو پیسہ دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ کہ ایک مجرم ہے، جرم کرتا ہے، سر عام گولی چلاتا ہے، درجنوں اپنے سیکورٹی گارڈ ساتھ دے کے پھرتا ہے، جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو ان کو ہتھکڑی بھی نہیں لگائی جاتی۔ یہاں پر ایک ریڑی والے سے جھگڑا ہو جائے کسی عام آدمی کا، ٹک ہتھکڑی۔ یہاں پر کسی نے کسی کا 500 روپیہ دینا ہو، اسے پکڑے ہتھکڑی۔
کسی نے کسی کو کوئی چیز دینی ہو لگا دو اسے ہتھکڑی. تو یہ عالم ہو چکے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ کی گاڑی پہ پیچھے سے گاڑی مارے, پسٹل نکالے, آپ خاموش رہیں گے؟ یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ واقعہ ہوا. ہمارے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ کس کے ساتھ نہیں ہوا؟ کیا کریں گے؟ مجھے سمجھائے نا وہ کیا تھا, وہ کیا ہے. وہ لاہور کے کسی خیراتی ادارے کا سربراہ ہے کہ جناب اس کو ہتھکڑی نہیں لگنی. خیراتی ادارے کا سربراہ یہاں پر آپ اور عباس بپی کو پکڑ لیتے ہیں کہ جناب اس نے ایک شکار غلط کیا ہے, اینو لا دو ہتھکڑی. یہاں پر آپ کو دل کرے تو سندھ کے اندر ایک آپ جتوئی کو پکڑ لیتے ہیں کہ لگا دو ہتھکڑی, فلانا چوری کا پرچہ ہے. اور جس نے دہشت پھیلائی وہ تصویر میں کھڑا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہتھکڑی لگاؤ اسے اس مقام پہ لے کے جاؤ, لوگوں کو دکھاؤ کہ ایسا جرم کرنے والے کا یہ حال ہوگا. اس ملک میں مجرم کی کوئی عزت نہیں ہوگی. اس ملک میں مجرم کو سزا ملے گی, اسے اسی چوک میں سزا ملے گی جس چوک میں اس نے بدمعاشی کی. لیکن مجھے دکھا دیں نا, مجھے اس تصویر میں دکھا دیں. سوشل میڈیا پہ وہ تصویر چل رہی ہے نا اس تصویر جی. تو اس تصویر میں مجھے دکھانا چاہیے نے, ہمیں بتانا چاہیے نے. وہ تو سر خوش قسمتی اس نوجوان کی جس نے آگے سے مزاحمت کی اور بچ نکلا, نہیں تو ایسی صورتحال میں تو سر اس کا کیا. تو اب کس طرح بچ گیا وہ؟ کیا وہ بچ گئے؟ جو اتنے بااثر لوگ ہیں جن کی بیلیں بھی ہو جائیں گی, اتنے بااثر لوگ ہیں کہ جن کو ہتھکڑی نہیں لگ رہی, اتنے بااثر لوگ ہیں کہ اتنے گارڈوں کے ساتھ پھر رہے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے ڈالے ہیں ان کے پاس, اتنے مہنگے اتنے پیسے ان کو دیتے ہوں گے. وہ کیا اپنی اس ناکامی کا بدلہ نہیں لیں گے؟ اپنی اس ندامت کا بدلہ نہیں لیں گے؟ کیا پولیس نے ایک گارڈ دیا اس نوجوان کو؟ کیا کسی نے بلا کے اسے شاباش دی؟ ویل ڈن, شاباش دی اسے بلانا چاہیے تھا, اسے شاباش دینی چاہیے تھی, اور یہ سبق دینا چاہیے تھا کہ اس ملک میں جو جرم کرے گا اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. مت انتظار کرو کہ فلاں آئے گا, لیکن تم جرم نہ کرو, لیکن جرم کرنے والے کو روکو, اس کے راستے کی دیوار بن جاؤ, پھر دہشت گردی بھی ختم ہو. میرے جیسے کئی ہوں گے جو مشورہ دینے والے ہوں گے کہ یار یہ آج تو کر لیا, آگے نہ کریں. مجھے نہیں پتا تسی دے بھی آئے ہو, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یاسر صاحب یہ جو ہوا ہے یہ کو ٹھیک ہوا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں جی فلاں جگہ پہ فلاں ہو گیا, فلاں جگہ پہ فلاں ہو گیا. یہ تو شہر لاہور ہے, میری وزیر اعلیٰ کا شہر ہے, میرے آئی جی پنجاب کا شہر ہے. یہاں پر تو کم از کم ان لوگوں کو ایک ایسا عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تھا کہ پتہ چلتا. ان کو پولیس کی گاڑی میں اس جگہ پہ چکر لگوانا چاہیے تھا, وہاں پہ اسی جگہ پہ 1 گھنٹہ کھڑا کرنا چاہیے تھا ہتھکڑی لگا کر. وہاں سے گزرنے والے دیکھتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غنڈہ گردی کی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے قانون کو توڑا, یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر دہشت گردی پھیلا رہے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو پرامن لوگوں پر فائرنگ کر رہے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسے کے بلبوتے پر, اپنی طاقت کے بلبوتے پر قانون کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ رہے تھے. ہونا چاہیے تھا نا. آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو پھر کیا کریں؟ ختم کر دیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کل ایک اور اٹھے گا, اس کے بعد ایک اور اٹھے گا, پھر اس کے بعد ایک اور اٹھے گا, پھر روزانہ یہ ہوگا, ہر روز یہ ہوگا. آپ نہیں روک سکیں گے, آپ نہیں کر سکیں گے. ہم نے چند دن پہلے میں کیا بات آج میں کہہ دیتا ہوں, آج میں کرنے دیں, مجھے اجازت ہے آپ کی ایک بات. ہم نے نشاندہی کی, وہ ایک چینا پولیس والا سپاہی ہے پولیس لائن میں, چیتا چینا نام ہے اس کا, چیتا بھی اسے کہتے ہیں. پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ ریٹ بڑھ گیا. مجھے ایک اعلیٰ افسر نے کہا کسی ادارے کے کہ جناب یہ ختم ہو جائے گی سارا کچھ. اس کے بعد یہ ہوا, ایک دن ختم ہوا, اگلے دن ریٹ بڑھ گیا. جہاں میں 5 لاکھ دیتے تو ان کو 10 لاکھ دے یار, ٹی وی دے آگے فلاں کر لیں فلاں کر لیں. یہ تو عالم ہے, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ صورتحال ہے تو بہتری کے امکانات کس طریقے سے جو ہیں وہ عیاں ہو سکتے ہیں.